اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چڈی سوئی بھی نہیں اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی کبھی ان کے چہرے کے پھٹکار دیکھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دل میں بغض آ جائے تو چہرے پر پھٹکار آ ہی جاتی ہے چہرہ بگڑ ہی جاتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ اول بنایا ہو جس کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنا محبوب بنایا ہو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام المومنین تمام مومنین ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مردوں میں آپ کو کس سے محبت ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے والد ابوبکر صدیق سے جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرمائیں جو رسول علیہ السلام کا محبوب ہو اور پھر بندہ مسلمان ہو کے ان کے بارے میں بغض رکھے تو پھر چہرے پر پھٹکار کیوں نہ آئے گی چہرے پر وہ غم کے آثار اور چہرہ مرجھایا ہوا کیوں نہ ہوگا تو عزیزان محترم اس کو اس نے بیان فرمایا شاعر نے آتنوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا کر دیاں ایسے واسطے عزت صدیق دی کر دیاں ایسے واسطے
عزت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم، آج کا یہ تیسرا جمعہ الحمدللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول یار بار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال کے حوالے سے بیان چل رہا ہے. آج بھی اس مختصر سے وقت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال کے حوالے سے چند کلمات عرض کروں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، موضوع بہت طویل ہے اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال اور سیرت باکمال یہ بہت طویل موضوع ہے. اپنی بساط کے مطابق، اپنی علم کے مطابق میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں جو کچھ بیان کر سکوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تا دم مرگ ان کا تابعداری کرنے کی، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اور تمام اصحاب کرام اہل بیت عظام کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان باکمال میں کیا بیان کروں جس کی خود خالق کائنات یوں اس انداز میں شان بیان فرمائے. جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ متعدد آیات کریمہ ہیں قرآن مقدس میں جو خصوصاً جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی واقعے کے موڑ پر نازل ہوئی ہیں. جس طرح کہ یا ایھا الذین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ واقعہ معراج کی جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا. وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. اور آج جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. کبھی اس بات کا اندازہ بھی لگا لو کہ جس کی صحابیت جناب حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، جتنے بھی اصحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، ہم سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کسی صحابی کا ذکر اور صحابیت کا حوالہ قرآن سے نہیں ہے. صدیق وہ ذات ہے جس کی صحابیت کا حوالہ قرآن سے موجود ہے. اس لیے زبان کھولتے ہوئے بندہ کم از کم اپنی حیثیت دیکھ لیا کرے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں کس شخصیت کے بارے میں بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں. تو عزیزان محترم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کو خود قرآن نے صحابی کہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور کا واقعہ قرآن مقدس نے یوں بیان فرمایا. اس کی طرف اشارہ ہے. میں چند ایک جو اہم پہلو ہیں اس عظیم واقعے کے آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اسلام کی آبیاری گھر بیٹھے نہیں ہوئی. اسلام کو صحابہ کرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کی آل نے، اولاد نے، اہل بیت نے بے مثال قربانیاں دی ہیں، تب یہ پھل پھول کر بڑا درخت بنا ہے.
यूं घर बैठे इस्लाम नहीं फैल गया। खुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी हैं, गज़वात में गए हैं, आपके सहाबा ने जानें निछावर की हैं, जानें कुर्बान की हैं, अपनी औलादों को कुर्बान किया है, माल कुर्बान किया है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इन अजीम कारनामों में, इन अजीम कुर्बानियों के बाद जाके जब इस्लाम की बहार आई तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम ऐसा फैला कि लोग आज तक इसकी बहार हासिल कर रहे हैं और ता क़यामत इंशाअल्लाह इस्लाम की बहार रहेगी जब तक मोमिन जिंदा हैं। और ये इस्लाम और ये दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहना ही उन्हीं लोगों के पास है जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान नक्श कर दिया है। हमें वो जदीद दीन नहीं चाहिए, पैंट शर्ट पहनकर और तज्जिया निगार बनकर इस्लाम पर और बानी इस्लाम पर, सहाबा किराम पर जो हुटिंग करे, हमें वो इस्लाम नहीं चाहिए। हमें वो दीन चाहिए, वो इस्लाम चाहिए जो सहाबा ने अपनी गर्दनें दे के इसको आबियार किया था, इस चमन को आबाद किया था, इस गुलिस्तान को आबाद किया था। आज चाहे माहौल कैसा भी हो, लेकिन खुदा की कसम उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले आज भी जिंदा है, तभी ये बहारें चल रही हैं, तभी ये बहारें चल रही हैं। तो उस वक्त भी बड़ी बड़ी साजिशें हुई, हत्ता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करने का इरादा किया गया। अबू जहल ने कहा कि लगता है ये इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, अब इसका सद्देबाब कैसा होगा, किस तरह करना चाहिए। तो दारुल नदवा में मीटिंग बुलाई गई, बहुत बड़ा इजलास बुलाया गया। काफिर, बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े लईन वहां जमा हुए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बहुत बड़ी मीटिंग में फिर ये अहम फैसला हुआ। किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या मशवरा दिया, लेकिन जो अहम बात हुई, जो बड़ा फैसला हुआ, जिस पे सारे मुत्तफिक हुए, अबू जहल ने खड़े होकर कहा जितने भी कबीले आए हुए हैं, जितने भी अक़वाम आई हुई हैं, हर कबीले से एक एक नौजवान लिया जाए और इन तमाम नौजवानों को जमा करके भेजा जाए इस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, जो माअज़ल्लाह इन्हें कत्ल करके उनका सर लेकर आए। अबू जहल ने, इनको पता न था कि फानूस बन के जिसे की हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसी की हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। जिस शम्मा को मेरे रब ने रोशन कर दिया हो, अबू जहल की मजाल है कि उसको बुझा सके, उतबा शैबा की मजाल है कि उसको बुझा सके। ये तो उसका एक कम अकली का फैसला था कि इसे हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसे मालूम न था कि इसकी हिफाजत कौन कर रहा है, इसकी हिफाजत कौन कर रहा है। बस ये फैसला सबको भा गया कि बस ये सही है। सारे जितने भी कबीले आए हुए थे, सबसे एक एक नौजवान लिया गया। ये उसकी समझदारी का फैसला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कबीले से या उनके कबीले वाले किस किस से अपना बदला लेंगे। यहाँ तो कई कबीले इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए सबको मिला के हमने हमला करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब यहाँ ये मीटिंग होती है, वहाँ मेरे रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आज तुझे यहाँ से हिजरत करने का हुक्म दिया जाता है। अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को बता दो कि आज यहाँ से हमने हिजरत करनी है, मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ना है,
وہ مکہ المکرمہ جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں، کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل ہمیشہ دھڑکتے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے، آج وہ اس وادی کو، اس شہر کو، اس اللہ کے گھر کو ہم نے چھوڑنا ہے کیونکہ یہ رب کا حکم ہے۔ عزیزان محترم، پھر ماننے والے صحابہ کرام، ہم یوں ہی نہیں ہر صحابی کی تعریف کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج یہاں سے ہجرت کرنی ہے تو پھر کسی نے چوں نہیں کی، کیوں کہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے، سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے، یار غار کی باتیں کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اے صدیق ایک رات آئے گی ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی، میں تیرے دروازے پر حاضر ہو جاؤں گا، میں تیرے دروازے پر آؤں گا۔ بس وہ رات، وہ دن گزر گیا، کئی راتیں آئیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات کھڑے ہو کر دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب وہ رات آئے میرے مصطفیٰ دستک دیں اور صدیق سو رہا ہو، میرے مصطفیٰ دستک دیں اور صدیق سو رہا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے چاہنے والوں، آج ہم نے ہجرت کرنی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے علی آج تو نے میرے بستر پہ آرام کرنا ہے، اللہ اکبر۔ قربان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری پر پتا ہے کہ آج رات حملہ ہونا ہے، بستر مصطفیٰ پہ سونا موت سے کم نہیں ہے۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہم علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صدیق سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ علی کی محبت کی آڑ میں صدیق سے بغض رکھنے والوں، جنت تمہارا ٹھکانہ بھی نہیں ہو سکتی۔ صدیق سے پیار کرنے والوں، علی سے بغض کرنے والوں، جنت میں تم بھی نہیں جا سکتے۔ جنت میں وہ جائے گا جسے صدیق سے بھی محبت ہو، علی سے بھی محبت ہو۔ سارے اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر اے دے پیار دیاں کیا باتانے، سارے یار حضور دے سونے نے۔ علی آج تو نے میرے بستر پہ آرام کرنا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ آج رات میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ علی نے کہا ایک بار دل نے تو جھٹکا دیا، اے علی آج بستر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سونا یوں سمجھ لو کہ قربان ہو جانا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے علی صبح اٹھ کر کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں تم نے واپس کرنی ہے۔ علی کا ایمان دیکھیے، علی کا یقین دیکھیے۔ فرمایا پھر دل نے یہ مان لیا کہ علی آج تجھے موت نہیں آ سکتی، آج تجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی صبح تو نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے۔ علی کو یقین ہو گیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ زبان ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی بلکہ رب کی مرضی سے بولتی ہے۔
زبان مصطفیٰ پر جو کلمات آ گئے، علی کو یقین ہو گیا کہ صبح تک میری زندگی ہے، آج رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری ساری راتیں ایک طرف، اس رات میں لمبی تان کے چادر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تان کے اس لیے بے خوف سویا کہ علی کو آج موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ، آج لوگ تڑپتے ہیں در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے، لوگ بڑی عقیدت اور محبت سے، بڑے احترام سے، بڑی چاہت سے، جس طرح عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عشق اور محبت میں تڑپتے ہوئے، سلگتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آرزو لے کر جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جامی کو روک دو، جامی کو روک دو۔ جب روکا گیا آہیں بڑھ جاتی ہیں، درد بڑھ جاتا ہے، چیخیں بڑھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساروں کو اجازت مل گئی، مجھ غریب کو کیوں روکا گیا، مجھے کیوں روکا گیا؟ میں تو بڑی طرف سے آپ کے در پر آ رہا تھا، بڑی چاہت اور محبت سے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، ارشاد فرمایا اے جامی، جس عقیدت اور محبت سے، جس عشق اور محبت سے تو آ رہا تھا، مجھے مزار سے کھڑے ہو کر تیرا استقبال کرنا پڑتا، اس لیے تجھے روکا، تیرا عشق تھوڑا اور مسئلے کچھ کمی آئے۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص در مصطفیٰ کے لیے تڑپتا ہے، لیکن اے صدیق تیری عظمت پہ قربان، مصطفیٰ کریم خود چل کر تیرے دروازے پر آئے ہیں، خود چل کر تیرے دروازے پر آئے ہیں، ابھی دستک دی ہی ہے کہ دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے۔ فرمایا صدیق تو جاگ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ صدیق میں کسی رات تیرے گھر آؤں گا، یہاں سے ہم نے ہجرت کرنی ہے، اس رات سے صدیق سویا نہیں ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، جب بھی دستک آئے آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے، صدیق آپ کا غلام حاضر ہو جائے، آپ کا غلام حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ چلے۔ قصہ مختصر عزیزان محترم، بہت طویل واقعہ ہے، میں نے جیسا کہ کہا کہ چند پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھ نہیں آ رہی۔ آج پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ خلیفہ اول کون ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان با کمال کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی خلافت کو مان گئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی امامت کو مان گئے، امامت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، تمام اصحاب کے ہوتے ہوئے، حضرت عمر کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے، حضرت علی کے ہوتے ہوئے مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہوتا تمہیں کوئی زیادہ ان سے علم نہیں ہے، اگر کسی کو اعتراض ہوتا جناب صدیق پہ اعتراض کرتا، نہ عمر نے اعتراض کیا، نہ عثمان غنی نے اعتراض کیا، نہ حضرت علی شیر خدا نے اعتراض کیا۔ پتہ چلا امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب کرام کے سامنے مسلم ہے۔ آج پھر لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ حق کھایا ہے، آپ غاصبین میں سے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پتہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کچھ اسلام کے لیے نہیں دیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ مال جمع کراؤ، ہمیں بہت سارا مال چاہیے۔ عمر نے کہا کہ آج موقع ہے، میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا، آج موقع ہے، میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا، میرے پاس مال بہت سارا ہے، میں اس مال کا آدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت عمر گھر آئے، ہر چیز کا آدھا کیا، جتنی دولت تھی، جو سامان تھا، اس کا نصف کیا، نصف گھر میں رکھا اور آدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر کی جب باری آتی ہے، کہیے سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتے ہیں، جتنا سارا مال تھا سب کو اکٹھا کیا،
سب کو اکٹھا کیا، سارے کپڑے اکٹھے کیے، مال دولت سارا اکٹھا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اگر کوئی چیز گھر میں ہے تو یہاں جمع کرو۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال مانگا ہے۔ عزیزان محترم، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر جو لباس تھا وہ بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا۔ کس کا؟ ٹاٹ کا لباس پہنا، موٹا لباس پہنا جس پر کوئی بٹن نہیں لگے ہوئے، ببول کے کانٹے اٹھا کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بٹن لگائے اور ان کو سی کر وہ ٹاٹ کا لباس پہنا اور سارے کا سارا مال ایک جگہ اکٹھا کیا۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، دیواروں کو ہاتھ لگانے لگے، ٹٹولنے لگے کہ کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی ہے، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، سارا مال لے کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اتنا سارا مال دے کر فرمایا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوب جواب دیا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سارا مال حاضر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ